کہ ان کے ہاتھ کانپتے نہیں ہیں، ان کے زبان کانپتے نہیں ہیں، ان کے روح کانپ کے نہیں اٹھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے، کہنے والوں کو بھی پتا ہے، سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ ان مدارس اسلامیہ نے دیش کو آزاد کرنے میں، اس مدارس اسلامیہ نے دیش کو شادن کرنے میں جو کردار ادا کی، قسم خدا کی یہ کردار روئے زمین کے اندر، یہ کردار ہندوستان کے اندر کسی نے آزاد کسی نے نہیں کی۔ لیکن افسوس، کبھی ہم کو مجاہد کہتے ہیں، کبھی ہم کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، اور سیاست کے گرم توا کرنے والے، اور سیاست کے گرم توا پر مفادات کے روٹی سیکھنے والے، سیاست کے گرم توا پر مفادات کے روٹی سیکھنے والے، اور ہندوستان کے کونے کونے پر نفرت پھیلانے والے یہ بات اچھی بالکل کھلم کھلا اور بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ مدرسہ میں اور مدارس اسلامیہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر دیکھا جائے کہ یہ بات صرف وہ لوگ نہیں کہتے جن کے پاس عقل نہیں ہے، یہ بات صرف وہ لوگ نہیں کہتے جن کے سکھا اور علم کم ہے، بلکہ یہ بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جن کے اندر سکھا کے اعتبار سے بھرپور ہے اور علم کے اعتبار سے بھرپور ہے۔ آج انصاف کے کرسی پر بیٹھنے والے جج، انصاف کے کرسی پر بیٹھنے والے ججمن، یہ بے دھڑک اقتدار کے کرسی پر بیٹھنے والوں کی طاقت کو دیکھ کے ان کے اشارے کے مطابق فیصلہ سناتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہم کو جشن مناتے ہوئے اس وقت اچھا لگتا ہے، ہمیں پھرتی مناتے ہوئے اس وقت اچھا لگتا ہے جب ہم مذہبی کے طور پر آزاد ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے، جس کے اوپر ہمارا تمنا ہے اور جس کے اوپر ہم امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کبھی کبھار مسلمانوں کے مدارس کے خلاف بیان کرتے ہیں، کبھی تو مسجدوں کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے، اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ آج ہم کھلے آسمان کے نیچے یہ جو ترنگا لہرا رہے ہیں، یہ جو پتاکا ہم نے اتلن کیا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے ہم آزاد گھوم رہے ہیں، اگر ہم گہری نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا اس دیش کو آزاد کرنے میں علماء دیوبند نے اور علماء کرام نے جو کردار ادا کی، روئے زمین اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے، اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تمنا کی کہ اقلیت کے اوپر ہم حملہ کریں گے، اقلیت کے اوپر ہم باتیں کریں گے، تو کبھی کبھار اقلیت پر بات کرتے ہیں، کبھی تو آپ کے جو اقلیت کے اعتبار سے کمزور ہے ان پر بات کرتے ہیں۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین نے جو سپر پاور انگریز ہے ان کے باتوں کو برداشت نہیں کی۔ ہمارے اکابرین نے جو سپر پاور انگریز ہے، جب انہوں نے ہمارے مذہب پر، جب انہوں نے ہمارے مذہبی کتابوں پر اور مذہبی مدارس و مسجدوں پر حملہ شروع کیا، ہمارے اکابرین نے ان ناپاک انگریز کو نہیں چھوڑا، ان کے بات نہیں مانا، ان کو ڈھکیل دی۔ تم کون ہوتے ہو تم کون ہوتے ہو ہمارے مذہب پر ڈاکہ ڈالنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اور ہمارے مذہب پر روک ٹوک کرنے والے؟ یہ بات کھلم کھلا ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے، دیش کی محبت دل کے اندر رکھیں گے، اس وقت بھی ہم نے دیش کے خاطر اپنے خون بہایا ہے، اس وقت بھی ہم نے اپنے دیش کے خاطر گردن کٹایا ہے۔ ابھی اگر ضرورت پڑے گا، قسم خدا کی ہم سب کے آگے پیش ہوں گے اور دیش کے خاطر گردان ہم کٹائیں گے اور دیش کے خاطر آخر لہو اور آخر قطرہ تک ہم اپنے خون بہائیں گے۔ لیکن کوئی آدمی ہمارے مذہب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، یہ ہم مرتے دم تک ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر دیکھا جائے اس دیش کو آزاد کرنے میں ہمارے اکابرین کیا کیا کردار رہا۔ 1757 میں عظیم مجاہد، شیر کنکال
نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف جہاد کر کے وہ اپنے جامِ شہادت نوش کی۔ پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان کھڑا ہوا اور آہینی دیوار کی طرح اور انگریز کے خلاف آہینی پہاڑ کی طرح کھڑا ہوئے اور مرتے دم تک لڑتے رہے۔ لڑتے لڑتے وہ تاریخی اشعار پڑھ کے چلے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ پھر رب حقیقی سے جا ملے۔ پھر یہ لڑائی چلتے رہے۔ پھر ہمارے قریب زمانہ کے اکابرین کے دور آیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مدارس وہ مسجد پر ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں، مدرسوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس دیش پر ہم مسلمانوں کو بقا رکھنا چاہیں تو چاہیے ایسے ایک مذہبی مدرسوں کو تعمیر کیا جائے جو مدرسہ آگے جا کے مسلمانوں کے نمایاں ہوتے ہوئے، مسلمانوں کو رہبر ہوتے ہوئے یہ آگے چلے۔ تو مجاہدین اعظم نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا دور آیا، وہ زمانہ آیا۔ آج ہمارے سامنے دیش کے آزاد کرنے میں ایک ہی انسان کے 2 انسان کے نام لیا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ لوگ روٹی کھاتے ہیں، لوگ ناشتہ کھاتے ہیں، لیکن ہمارے دیش کے ساتھی بھائی 100 سال کے تاریخ کو کھا لیا، 200 سال کے ہسٹوری اور تاریخ کو کھا لیا، اور بس اتنا ہی کہا کہ اس دیش میں شہید ہونے والے مولانا حسین احمد مدنی ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ میں چیخ چیخ کے بولنا چاہتا ہوں، اس دیش کو آزاد کرنے میں مولانا ابوالکلام آزاد ایک نہیں بلکہ ہزاروں کے تعداد میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ 57,000 علماء کرام نے اپنے گردن پر پھانسی کے رسی لٹکایا، 57,000 علماء کرام نے اس دیش کے خاطر اپنے جان کی بازی لگایا، 57,000 علماء کرام نے اپنی بیوی کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا۔ چاندنی چوک سے لے کر کراچی تک ایسے کوئی درخت نہیں تھا جس درخت کے اندر مسلمانوں کی علماء کے لاش لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ یہ تاریخ کون بتلائیں گے؟ یہ تاریخ ہمارے سامنے کون پیش کریں گے؟ افسوس افسوس، ہم نے روٹی کی طرح، ہم نے چاول کی طرح، ہم نے ناشتہ کی طرح 200 سال کے ہسٹوری اور تاریخ کو ہم نے کھا لی۔ کیا مسلمانوں کی خون اتنا سستا ہے؟ کیا مسلمانوں کی لہو اتنا سستا ہے؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جس طریقہ سے ہمیں نام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیش کی پریم اپنے دل کے تہخانوں میں رکھتے ہیں، ہمیں نام کی ضرورت نہیں۔ تم نام کماؤ، تم دیش کو سنبھالو، تم دیش کے اقتدار و کرسی کو سنبھالے، ہم اپنے دلوں کے اندر دیش کی پریم کو رکھیں گے، ہم اپنے دلوں کے اندر دیش کی محبت کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں بات کو ختم کروں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ مالٹا کے جیل میں تھے۔ خط آیا کہ آپ کے گھر میں 18 انسان فوت ہوئے۔ انہوں نے خوشی خوشی کہا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں میں اشک برسانا نہیں آتا۔ مولانا علی جوہر رحمت اللہ علیہ دلی سے لے کر کراچی تک سفر کرایا گیا۔ جب ان کے جیل کے سلاخوں میں رکھا گیا، بیٹی گیا جا کے کہنے لگی، ابو میری دلی تمنا ہے جس طریقہ سے دوسرے ابو اپنے بیٹی کے ساتھ رہتی ہے، میرا دلی تمنا ہے آپ بھی میرے ساتھ رہے، کب تک انگریز کے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا یہ میرا آخری امتحان تھا،
آخری پریکھا تھا، میرا دل یہ چاہ رہے تھے میں بیٹی کے بات کو مانتے ہوئے انگریز کے سامنے سلنڈر ہوں اور اپنے سر کو جھکاؤں۔ پھر آخری دم لگاتے ہوئے میں نے اپنے بیوی کو کہا، میرے بیوی بچوں کو یہاں سے لے کے جاؤ، اور یوں کہنے لگا، میرے کلیجہ کا ٹکڑا، میری بیٹی، اگر خدا نے اس روئے زمین کے اندر تمہارا ابو کے رزق رکھا تب تو ملاقات ہوگا، اور اگر اللہ نے اس روئے زمین کے اندر رزق نہیں رکھا کال قیامت کے دن ملاقات ہوں گے، لیکن اس ناپاک انگریز کے سامنے ہم اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے۔ کچھ دنوں کے بعد آزاد ہوا، انگلینڈ چلے گئے مولانا محمد علی جوہر، انگلینڈ میں جا کے اخباروں میں لکھنے لگے کہ آپ کے لوگ ہمارے ہندوستان میں جا کے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ہندوستان والوں کو ستا رہے ہیں۔ پھر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ بیٹی کی طرف سے خط آئی ہندوستان سے، ابو یہ میرا آخری حالت ہے، شاید میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ جو ہے ہمارے سامنے آ جائیے، میں صرف آپ کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی، میں تو مجبور ہوں، خدا تو مجبور نہیں، تیری صحت تو ہمیں منظور ہے لیکن خدا کو منظور نہیں، پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ شعر کہتے ہوئے حضرت مولانا جوہر علی رحمت اللہ علیہ انگلینڈ میں شہید ہوئے، ان کے لاش مبارک وہاں دفنایا گیا، آخری دم تک انگریز کے سامنے انہوں نے سر کو جھکایا نہیں، اور اسی حالت میں وہ شہید ہوئے۔ یہ بات کون بتلائیں گے؟ یہ شہادت کون پیش کریں گے؟ ان شہادت کی گواہی کون پیش کریں گے؟ جب ضرورت تھی دیش کو خون کی تو ہم ہی نے خون دی، اب کہتے ہو یہ دیش تمہارا دیش نہیں۔ جب ضرورت تھے دیش کو خون کی تو ہم ہی نے خون سے دیش کو سجایا، اب کہتے ہو یہ دیش تمہارا دیش نہیں۔ اللہ ہم سب کو دیش کی پریم، اللہ ہم سب کو دیش کی محبت دل میں رکھ کے اور کیا مرتے دم تک لیتے ہوئے اور جو ہے چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی کہہ کے میں اپنے بات کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔